بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر کیوں روک لیا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ حضرت اویس کرنی کو کون ہے؟ اویس نام عامر کے بیٹے ہیں، مراد قبیلہ ہے، کرن ان کی شاخ ہے، یمن ان کی رہائش گاہ تھی۔ اویس کرنی نے ماں کی بے حد درجہ خدمت کی، وہ آسمانوں تک پہنچی۔ اویس کرنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر نہ ہو سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس پہنچے اور ان کی بات کو حضور نے بیان کیا کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیسے سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے نہیں معلوم کب آئے گی۔ تو سائل نے پھر کہا حضور کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اولادیں اپنی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر اور درمیانہ قد، رنگ کالا، جسم پر ایک سفید داغ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے کہ سامنے ان کو دیکھ رہے ہوں۔ وہ آئے گا، جب وہ آئے گا تو تم دونوں نے دعا کروانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اویس کرنی کی دعاؤں کی ضرورت نہیں تھی، یہ صرف امت کو پیغام پہنچانے کے لیے تھا۔ ماں کا کیا مقام ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اویس سے دعا کر رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر، علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو خالی نہیں لوٹاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ وقت رہے، 10 سال انہوں نے حج کیا لیکن انہیں اویس نہ ملے۔ حضرت آخر کار ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا تمام حاجی کھڑے ہو جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہیں، تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا یمن والے سارے بیٹھ جائیں، صرف مراد قبیلے والے کھڑے رہیں۔ پھر انہوں نے کہا مراد قبیلے والے سب بیٹھ جائیں، صرف کرن والے کھڑے رہیں۔ تو مراد قبیلے والے سب بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی باقی بچا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، وہ بھائی کا بیٹا ہے اور میرا سگا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں رہتا، تھوڑا پاگل سا ہے۔ کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کدھر ہے؟ تو اس نے کہا آیا ہوا ہے، اور کہا کہاں گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے کے لیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف چل پڑے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چرا رہے تھے۔ انہوں نے نماز پڑھتے دیکھا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اور جب حضرت اویس کرنی نماز ختم کرنے کا انتظار کرنے لگے، جب حضرت اویس کرنی نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنی نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا۔ پھر تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کون ہو؟ تو کہا جی میں مزدور ہوں، اسے خبر نہیں کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ تو اویس کرنی نے فرمایا کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیرا ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کون ہیں میری پوچھ گچھ کرنے والے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور میں ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے اور کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں اویس ہوں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے لیے دعا کرو، اور رونے لگے اور کہا میں دعا کروں، آپ لوگ سردار ہیں اور میں آپ کا نوکر ہوں، آپ لوگوں کے لیے میں دعا کروں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اٹھائے وائے جائیں گے، اس لیے ان کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تہجد نہیں، ہر وقت سجدہ میں نہیں پڑے رہتے تھے، اس کے پیچھے صرف اور صرف ماں کی خدمت۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقی سب کو جانے دو اور اویس کرنی کو روک لیا جائے۔ تو اس وقت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور کہیں گے اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ میری ایسی کیا غلطی ہے؟ مجھے کیوں روکا گیا؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو، جب پیچھے دیں گے تو کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اویس تم اپنی انگلی کا اشارہ کرتے جاؤ، تیری انگلی کے اشارے کے نیچے جتنے لوگ آئیں گے میں ان کو تیرے طفیل بخش دوں گا۔ یہ تھا ماں کی خدمت کا مرتبہ اور مقام۔ حضرت اویس کرنی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے والہانہ عشق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ یمن کی طرف سے محبت کی خوشبو آتی ہے کیونکہ وہاں میرا دوست اویس کرنی رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز حق تعالیٰ 70,000 فرشتے پیدا کرے گا جس کی اشکال اویس کرنی کے جیسی ہوگی، اور ان کے جلوس میں خواجہ صاحب کو بحث کی طرف لے جایا جائے گا۔ ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی مگر کوئی شخص پہچان نہیں پائے گا اصل خواجہ اویس کرنی کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح دنیا میں ان کو لوگوں سے چھپائے رکھا، اسی طرح روز قیامت کو بھی اس لوگوں کی نگاہوں سے دور اور محفوظ رکھے گا، کیونکہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے دوست میری قبا کے نیچے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ خواجہ اویس کرنی کو کسی نے نہیں دیکھا ماں سوائے چند ایک صحابہ کرام کے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام آنے سے پہلے اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ بچپن میں ہی آپ والد کی شفقت سے محروم ہو گئے، اس کے لیے ان کو بچپن میں ہی محنت مزدوری کرنا پڑی۔ آپ لوگوں کے اونٹ چراتے اجرت پر چراتے تھے اور اس اجرت سے اپنی ضعیف بوڑھی ماں اور نابینا والدہ کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو تھوڑی سی رقم بچ جاتی اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کی شب و روز اسی طرح گزرتے تھے کہ یمن تک اسلام کے نام لیوا پیدا ہو گئے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق خبر ملی تو آپ فوراً اسلام لے آئے۔ آپ نے اندر نور ہدایت کی شمع تو خدا نے پہلے ہی روشن کر رکھی تھی، اعلان نبوت اور اشاعت اسلام نے اس شمع کو جلا بخشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانہ اور شیدائی بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اویس کرنی کو اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے خود روشناس کرایا۔ یہ خدا کی نعمت اور فضل کا اعجاز ہے کہ وہ میرا نادیدہ عاشق صادق بن گیا۔ حضور کو قرب رسول اور نگار حبیب کا بڑا اشتیاق تھا، مگر آپ وہ چشم باطنی کے نیچے سے کے اشارہ سے حضور نے مدینہ آنے سے روکے رکھا تھا۔ اس کی دو وجوہات تھیں کہ ایک تو خواجہ صاحب کی والدہ ضعیف اور بصارت سے محروم تھی، انہیں اکیلے چھوڑ کر آنا ناممکن تھا، اور دوسرا ان پر ہر وقت جذب طاری رہتا تھا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواجہ صاحب کو حکم دیا کہ آپ ہر وقت میرے چشم باطن کے سامنے، لہٰذا آپ مدینہ آنے کی بجائے اپنی والدہ کی خدمت میں ہمہ تن مصروف رہیں۔ غزوہ احد میں کفار کے حملے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے۔ تمام مسلمانوں کو اس بات کا بہت برا صدمہ ہوا، مگر جس عاشق نے اس صدمے کو حقیقی شکل میں محسوس کیا، اس کو دنیا حضرت اویس کرنی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے آقا سردار جہاں کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں تو مجھے بالکل معلوم نہ تھا کہ آپ کے کون سے دانت مبارک شہید ہو گئے، مگر آپ کی موافقت نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے پہلے ایک دانت توڑا، پھر خیال آیا کہ شاید یہ والا دانت نہ ٹوٹا ہو، پھر دوسرا توڑا، پھر تیسرا توڑا۔ غرض یہ کہ جو جنون موافقت شدت اختیار کرتا گیا میں دانت توڑتا چلا گیا، حتیٰ کہ سارے کے سارے دانت توڑ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب کے اس عاشق کی دل لگی کی ادا بڑی پسند آئی اور اس کے لیے کیلے کا درخت پیدا کیا، کیونکہ ٹوٹے دانتوں کے ساتھ سوائے نرم غذا کے لوگوں کے لیے کوئی چیز کھانا ممکن نہ تھی۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال وصال کے وقت پوچھا کہ آپ کا فرقہ کس کو دیا
دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اویس کرنی کو اس مقصد کی بجائے آوری کے لیے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ تشریف لے گئے اور جمعہ نماز کے خطبے میں کہا مسجد میں نجد سے متعلق رکھنے والے لوگ ہیں سب کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ اہل نجد کھڑے ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ شہر میں کوئی اویس کرنی نام کا شخص ہے؟ سب نے جواب دیا ہم اویس کرنی سے بالکل آشنا نہیں ہیں، البتہ ایک دیوانہ ہے جو لوگوں سے بیزار ہو چکا ہے، وہ ہر وقت دیوانان میں رہتا ہے اور آبادی کی طرف بالکل نہیں آتا۔ حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا وہ کہاں ہے، ہمیں اس سے ملاقات کروائیں۔ اور وادی ارانہ میں اونٹ چراتا ہے، رات کے روکھی سوکھی کھا کر سو جاتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، کھانا جو ہم لوگ کھاتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتا، لوگوں کو خوش دیکھتا ہے اور روتا ہے، اور جب لوگوں کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی ارانہ میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ خواجہ اویس کرنی نماز ادا کر رہے تھے، ان کے اونٹ کو فرشتے چرا رہے ہیں۔ جب اویس کرنی نماز سے فارغ ہو تو حضرت عمر نے آپ کو السلام علیکم کہا، جواب میں وعلیکم السلام ملا۔ علی نے آپ سے نام پوچھا، جواب دیا میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے بندے تو ہم تو سب ہیں، آپ اپنا خاص نام بتائیں۔ خواجہ صاحب بولے کہ میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ نشان دیکھا کہ جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا، وہ نشان اویس کے شناخت کے علامت ہوگا۔ حضرت عمر نے جب نشان علامت خواجہ اویس کرنی کے ہاتھ پر دیکھا تو ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہا اے اویس کرنی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور ساتھ ہی یہ من کا عنایت فرمایا کہ اور وصیت فرمائی کہ آپ امت محمدیہ کی بخشش کے لیے دعا کریں گے۔ حضرت اویس کرنی نے فرمایا کہ اے عمر اور علی، آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق ہیں، خاص ہیں اور مجھ سے اولا ہیں، دعا تو آپ لوگ کریں کیونکہ آپ کا مرتبہ خدا کے دربار میں بہت بلند ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یک زبان ہو کر بولے کہ ہم تو دعا کرتے ہیں مگر آپ وصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے دعا فرمائیں۔ اویس کرنی نے پھر کہا اے عمر اور علی، ہو سکتا ہے وہ شخص کوئی شخص ہو جس کا ذکر محبوب خدا نے فرمایا۔ عمر نے فرمایا کہ اے اویس، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق دو نشانیاں بتائی تھیں اور وہ دو نشان آپ کے پاس موجود ہیں، لہٰذا ہماری پہچان شناخت اور فوج بالکل درست ہے۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ سے کہا لاؤ یہ کفہ مجھے عطا کرو تاکہ میں حسب حکم آقا دعا کروں۔ جب ان کو فرقہ دیا گیا حضرت عمر اور حضرت علی سے کچھ فاصلے پر چلے گیا اور زمین پر سجدہ ریز ہو کر بارگاہ الہ میں عرض کیا اے خدائے عالم، میں اس وقت تک یہ فرقہ نہیں پہنوں گا جب تک تو سرکار دو عالم کے ساری امت کو میری سفارش بخش نہ دے کوئی، کیونکہ پیغمبر اسلام نے من کا مجھے عطا کیا اور فاروق اور مرتضیٰ نے مجھے تک پہنچا فرائض اثر انجام دیا۔ اب تیرا کام ہے، تو میری دعا سن لے، دعا قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اویس میں ہم نے تیری دعا کی برکت سے چند لوگوں کو تیری سفارش پر بخش دیا۔ آپ نے پھر عرض کی یا باری تعالیٰ، جب تک سب کو نہیں بخشے دا میں فرقہ نہیں پہنوں گا۔ میں نے کئی ہزار فرد بخش دیے۔ عرض کی مولا میں سب کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ بات جاری تھی کہ حضرت عمر اور حضرت علی آپ کے قریب آ گئے۔ آپ دونوں کو خواجہ اویس کرنی نے کہا آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے؟ میری اور خدا کا سلسلہ جاری تھا، آپ لوگوں کی آمد نہ ہوتی تو میں نے اس وقت تک یہ فرقہ نہیں پہننا تھا جب تک اپنے آقا کے ساری امت کو نہ بخشوا لیتا، اور جب مجھے پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں میری سفارش پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کو بخشوا دینا تھا۔ مشہور صحابی حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں خواجہ اویس کرنی کی زیارت کو گیا تو میں نے انہیں فجر کی نماز میں مشغول پایا، تو اس سے فارغ ہوئے تو آپ درود و وظائف کے مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ پھر یہ کہ بات دیگر تمام نمازوں اور ذکر الہی میں ایسے مگن ہو گئے کہ ساری رات گزر گئی۔ ان کا بغور مشاہدہ کرتا رہا ہے، 3 دن اور 3 راتیں گزر گئیں، میں حیران رہ گیا۔ ان 3 دنوں اور راتوں میں حضرت نے کچھ نہ کھایا نہ پیا، بلکہ عبادت میں مشغول رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی آرام نہیں کیا۔ چوتھی رات آپ تھوڑی سی دیر کے لیے سوئے اور کچھ کھانا بھی کھایا، پھر استغفار کرنے لگے، یا الہی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، نیند اور بھوک کے غلبے میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت ربی کہتے ہیں خواجہ اویس کرنی نے راتوں کو تقسیم کی ہوئی تھی، ایک رات میں سجدے کرتے تو پوری رات سجدے میں گزر جاتی، اور اگر رکوع کرتے تو ساری رات رکوع کی حالت میں گزر دیتے۔ رات کو قیام
قیام کی حالت میں رہتے ہیں تو غرض یہ کہ ہر رات کو دوسری رات کی طرف زندہ رکھتے تھے۔ اس کا مطلب خواجہ اویس کرنی حضور کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ کی جگہ ہو تو آپ موسیٰ کے گورنر کو خط لکھوں کہ آپ کا خاص خیال رکھیں۔ خواجہ صاحب نے جواب دیا کہ میں خصوصیات کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی سخت خلاف ہوں، میرا ہاتھ حاجت روا کے ہاتھ میں ہے، مجھے تو بس یاد الہی سے غرض ہے اور میں کہہ رہا ہوں اور کوئی چیز درکار نہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ بھی چھوڑ دیا اور کسی اور علاقے میں نکل گئے جہاں آپ کو کوئی تلاش نہ کر سکے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت اویس کرنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار شوق اس قدر پیدا ہوا کہ انہوں نے مدینہ آنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے ارادہ کیا اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غزوہ میں شرکت کرنے کے لیے مدینہ سے باہر جانا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد شاید کوئی مہمان آئے تو اس کی خوب خاطر مدارت کی جائے اور ہاتھ طرح سے خیال رکھا جائے، کیونکہ وہ بڑا ہی پارسا انسان ہے، اور میرے آنے تک اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اگر وہ نہ رکے چاہے تو مجبور نہ کیا جائے، مگر اس کی شکل و صورت یاد رکھی جائے۔ یہ ہدایت دے کر رسالت مآب غزوہ میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ بعد میں خواجہ اویس کرنی مدینہ تشریف لایا، ان کو جب پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کائنات اس وقت مدینہ نہیں ہے تو انہوں نے اسی وقت واپسی کا فیصلہ کیا۔ ان کو روکنے کی بڑی کوشش کی گئی مگر وہ نہ رکے اور نہ ہی کسی قسم کی خاطر کروائی۔ جب واپس لوٹ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو آتے ہی انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ تو ام المومنین نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ایک شخص جو کہ یمن سے آیا تھا، اس کی شکل و صورت چراغ کے جیسی تھی، آپ کو نہ پا کر وہ ایک لمحہ بھی یہاں نہیں ٹھہرا اور چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے کہ عائشہ یہ پتہ ہے کہ وہ کون تھا؟ عرض کی کہ حضور میں بالکل نہیں جانتی۔ فرمایا کہ وہ اویس کرنی تھا، جب میرے دیدار کے لیے یہاں آیا اور دیدار کی حسد دل میں لے کر واپس چلا گیا اور ٹھہر بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کی ایک والدہ ہے جو بوڑھی ہے اور آنکھوں سے معذور ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کو ہر حال میں واپس جانا ہی تھا۔ اور یہ شخص وہ شخص ہے جو کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا ہے، جس کو صرف ذکر الہی سے غرض ہے اور کوئی کسی چیز سے نہ مرعوب ہے نہ متاثر ہے۔ اویس کرنی میرا عاشق ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ بات سنی تو اس کو خواجہ اویس کرنی کے مقام پر رشک کرنے لگی اور فرمانے لگی کہ اے اللہ خدا کے حبیب، وہ شخص واقعی کس قدر عظیم ہوگا جس کے ذوق و تقوی اور خدا عبادت و ریاضت کی تعریف خدا اور اس کے محبوب کرے۔ مشہور تابعی حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بار خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور اپنی ملاقات کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ خواجہ اویس کرنی کو کوفہ کے مقیم تھے، میں نے آپ کی تعریف سنی، ملاقات کا شوق ہوا اور میں ان کی زیارت کے لیے کوفہ پہنچا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ دریائے فرات پر ملیں گے۔ میں دریا کے کنارے پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص تنہا بیٹھا دوپہر کے وقت وضو کر رہا تھا، وہ کپڑے دھو رہا تھا۔ میں اویس کرنی کے اوصاف سن چکا تھا، اس کے لیے فوراً پہنچ گیا۔ ان کا جسم فربا اور رنگ گندمی تھا، سر منڈوایا ہوا تھا اور داڑھی گھنی تھی، بدن پر بہت بال تھے اور چہرہ بہت بڑا تھا۔ صوف کا پاجامہ پہنا ہوا تھا اور صوف کی ایک چادر جسم پر تھی۔ قریب پہنچا اور سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور میری طرف دیکھ کر کہا اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ تو میں نے مصافحہ کے ہاتھ بڑھایا، لیکن انہوں نے مصافحہ کرنے سے گریز کیا اور اپنے پہلے والے الفاظ دہرائے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ مجھے اس کی حالت پر بڑا ترس آیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حسرت بڑے لہجے میں کہا اویس خدا تم پر رحم کرے اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ تو وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ حرم بن حیان خدا تم پر بھی رحم کرے۔ میری بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ تمہیں میرا نام پتہ ہے؟ کس نے بتایا؟ عرض کیا کہ خدا نے مجھے اویس یہ بتایا کہ تمہارا میرا اور میرے باپ کا نام کیسے معلوم ہوا؟ اس نے پہلے نہ تمہیں دیکھا نہ تو نے مجھے دیکھا۔ حضرت اویس نے جواب دیا کہ تمہارا نام مجھے اس نے بتایا کہ جس کے علم و خبر سے کوئی چیز باہر نہیں۔ میری روح نے تمہاری روح کی طرف توجہ کی اور میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا۔ مومن کی روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث مبارک سنائے تاکہ میں اسے یاد کر لوں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف صحبت حاصل نہیں کر سکا، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی اور تم لوگوں کی طرح ان
کی زبان سے میں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، لیکن میں اپنے اوپر یہ دروازہ کھول کر محدث مفتی اور مفتی قاضی کہلانا پسند نہیں کرتا۔ مجھے خود اپنے نفس سے بہت سے کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر چومنے لگے اور میں نے درخواست کی کہ پھر قرآن حکیم ہی کی کچھ آیات سنا دیجئے۔ میرے دل میں آپ کی زبان سے قرآن سننے کا بے حد شوق ہے۔ میری آپ سے خدا محبت حقیقت خدا کے لیے ہے۔ میرے لیے دعا فرمائیے اور کچھ وصیت کیجیے۔ میری درخواست سن کر اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر فرمایا، میرے رب کا ذکر بہت بلند ہے، اس کا قول سب سے سچا ہے، اس کا کلام سب سے اچھا ہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے قرآن کی کچھ آیات تلاوت کی اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو فرمایا، حرم بن حیان تمہارا باپ مر گیا، عنقریب تم کو بھی مرنا ہے، کیا خبر جنت میں جائیں یا دوزخ میں؟ ابن حیان آدم فوت ہو گئے، ہوا فوت ہو گئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، حضرت عمر حضرت بکر صدیق فوت ہو گیا، ابن حیان میرے بھائی عمر بن خطاب فوت ہو گئے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مغفرت کی دعا کی۔ اس وقت تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے۔ میں نے کہا، خدا آپ پر رحم کرے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو ابھی زندہ ہیں؟ فرمایا، ہاں، جو کچھ میں نے کہا کہ تم اس کو سمجھو تو خود ہی جان جاؤ گے کہ میں اور تم بھی مردہ ہیں، ہونے والے بات تو ہو چکی۔ اس کے بعد حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا گیا، کچھ اور دعا پڑھی اور فرمایا کہ حرم بن حیان، میری وصیت یہ ہے کہ کتاب اللہ کی کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی اللہ کی سبق اختیار کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود سلام بھیجتے رہو۔ میں نے اپنی اور تمہاری موت کی خبر دے دی، آئندہ کسی سعادت موت سے غافل نہ رہنا، واپس جا کر اپنی قوم کو بھی نصیحت کرنا اور ڈرنا، اور خبردار جماعت کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، ورنہ بے دین ہو جاؤ گے اور قیامت میں آتش دوزخ کا ایندھن بنو گے۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ یا الہی، یہ شخص کہتا ہے کہ اس کو تیرے لیے مجھ سے محبت اور اس نے تیری ہی لیے مجھ سے ملاقات کی، اس لیے اسے اے خدا مجھے توفیق دے کہ میں جنت میں اس کا چہرہ پہچان جاؤں، اور دراصل میں میری اور اس کی ملاقات اور دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو جائے اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اس کا اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا اور اس کو جزائے خیر دے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خواجہ اویس قرنی کی دعاؤں کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔